تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حسین بن نمیر سکونی بنو امیہ کی افواج کا ایک سپہ سالار جو شمالی یمن کے قبیلے کندہ کے رؤسا میں سے تھا۔ وہ 9 قبل ہجرت یمن میں پیدا ہوا اور 66 ہجری کو جنگ خازر میں قتل ہوا۔ اس نے جنگ قادسیہ، جنگ صفین، معرکہ کربلا، واقعہ حرہ، محاصرہ مکہ، جنگ عین الورد اور جنگ خارج میں اہم کردار ادا کیا۔ خلیفہ اول کے عہد میں اسے جنوبی عرب کے قبائل سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حکومتی عامل مقرر کیا گیا۔ خلیفہ دوم کے عہد میں وہ جنگ قادسیہ اور سلطنت روم کے خلاف ہونے والے معرکوں میں شریک تھا۔ جنگ قادسیہ میں وہ سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں مسلم افواج کے گھڑ سوار دستے کا کماندار تھا۔ اس جنگ اور فتح عراق کے بعد خلیفہ کے حکم پر چند دیگر افراد کے ہمراہ اسے شمالی عراق کی ایک چھاؤنی کا منتظم مقرر کیا گیا۔ یہ مقام جنگ کے بعد قصبے سے ایک بڑے شہر کی شکل اختیار کر چکا تھا اور شہر کوفہ کہلاتا تھا۔ اس کی وسعت کی بنا پر یہاں چھاؤنی قائم کی گئی تھی۔ وہ فاتح فلسطین اور شام میں بھی شریک رہا۔ منقول ہے جنوبی شام کی زیادہ تر جنگوں میں شامل رہا اور بہت سے رومیوں کو قتل کیا اور فتح فلسطین کے مؤثر ترین کمانداروں میں سے تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان کے والی شام بننے کے بعد وہیں بس گیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ منتخب ہوئے تو معاویہ نے ان کی بیعت نہ کی، چنانچہ سپاہ شام اور سپاہ علی ابن ابی طالب میں جنگ ہوئی، جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ حسین بن نمیر جنگ صفین میں سپاہ معاویہ بن ابی سفیان کے بائیں بازو کے دستے کا کماندار تھا۔ جنگ صفین کے بعد عمر بن عاص کے ہمراہ مصر پر لشکر کشی کی اور فرما روائے مصر محمد بن ابی بکر کو قتل کیا۔ معاویہ بن ابی سفیان کے دور اقتدار میں شام کے شہر حمص کا حاکم رہا۔ یزید بن معاویہ کے اقتدار میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی سرکوبی کی نیت سے سپاہ ساتھ لے کر عازم کوفہ ہوا۔ معرکہ کربلا میں وہ سپاہ شام اور عمر بن سعد کے تیر اندازوں کا کماندار تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب اپنے ہمراہیوں کی نماز میں امامت فرما رہے تھے تو حسین بن نمیر کے حکم سے ان پر تیروں کی بارش کی گئی اور حبیب بن مظاہر اسدی کو بھی حسین بن نمیر نے شہید کیا تھا۔ معرکہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ واقعہ حرہ ہے۔ یزید کے حکم پر مدینہ منورہ کے یزید مخالفین کی سرکوبی کے لیے مسلم بن عقبہ کی کمان میں ایک فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ سپاہ شام اور اہل مدینہ کے مابین شہر سے باہر جنگ ہوئی، جس میں اہل مدینہ شکست کھا گئے اور مسلم بن عقبہ اور حسین بن نمیر یزیدی افواج کے ہمراہ شہر میں داخل ہو گئے اور مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ واقعہ حرہ کے بعد مسلم بن عقبہ کی موت ہوگی اور یوں یزیدی افواج کی سربراہی حسین بن نمیر کو مل گئی۔ وہ ایک لشکر جرار لے کر عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے مکہ روانہ ہوا۔ سپاہ حسین بن نمیر اور عبداللہ بن زبیر کے حامیوں کے درمیان میں شہر مکہ سے باہر جنگ ہوئی، لیکن عبداللہ بن زبیر کے بہت آدمی اس لڑائی میں کام آئے تو عددی کمی کی وجہ سے وہ مکہ میں پناہ گزین ہو گئے اور یوں لشکر حسین بن نمیر نے مکہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 2 ماہ سے طویل اس محاصرے میں حسین بن نمیر نے خانہ کعبہ پر منجیقوں سے پتھر برسائے اور آگ کے گولے پھینکے، جس سے غلاف کعبہ جل گیا۔ اس محاصرے کا اختتام ماہ ربیع الثانی 64 ہجری میں اس وقت ہوا جب حسین بن نمیر اور اس کے ساتھیوں کو یزید کی موت کی خبر ملی۔ بالآخر 66 یا 67 ہجری میں ابن زیاد اور ابراہیم بن مالک اشتر بن جدیر تغلبی کے مابین ہونے والی جنگ میں اپنے انجام کو پہنچا۔ کچھ اقوال کے مطابق اسے مختار ثقفی نے قتل کیا تھا۔ جب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کی وجہ سے بغاوت کی تو اس نے اپنی فوج کے سپہ سالار ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ عبید اللہ بن زیاد اور حسین بن نمیر کو قتل کر دیں۔ 67 ہجری میں ابن زیاد کی فوج اور مختار کی فوج کے درمیان ابراہیم بن مالک اشتر کی کمان میں جنگ چھڑ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس جنگ کا نام خضر ہے۔ اس جنگ میں واقع کربلا کی بہت سے مجرموں کے ساتھ ساتھ حسین بن نمیر بھی مارا گیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے حسین کے سر اور شامی فوج کے دوسرے مردہ لوگوں کو مختار کے لیے کوفہ بھیجا۔
مختار نے حسین کا سر اور کچھ دوسرے مقتولوں کو مکہ میں محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا اور باقی سروں کو کوفہ میں لٹکا دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔